امداد کی پہلی کھیپ فلسطین روانہ ہوئی تو غزہ جانے میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا ہے؟ کیا پاکستان طبی امداد اور جیسے ادویہ، کھانے پینے کے اشیاء، ڈاکٹرز کی ٹیمز بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے فلسطین کے معاملے پر؟ اس وقت کیا موقف ہے ہمارا؟ جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو فلسطین اور غزہ کی جو پٹی ہے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل نے، اور اس سچویشن میں جو اسسٹنس کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری جو ایک جذبہ ہے پاکستانی عوام کا کہ ہم اس مشکل وقت میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کریں، اس کے پیش نظر حکومت پاکستان نے کل ایک کھیپ بھیجی ہے امداد کی، جس میں ضروری ادویات ہیں اور خیمے ہیں اور کمبل ہیں، کیونکہ اب سردی آ رہی ہے اور ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے کوئی ٹیم نہیں بھیجی ہے ڈاکٹرز کی یا پیرامیڈکس کی، کیونکہ سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ جو اسسٹنس کل گئی ہے وہ اب اس وقت مصر میں پہنچی ہے، اس کو ابھی بارڈر کراس کر کے غزہ میں انٹر ہونا ہے، اور جب انٹرنیشنل ایفرٹس جو ہیں اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ امن کی راہداریاں بنے اور اسسٹنس پرووائڈ کی جائے غزہ کے لوگوں کو، تو پھر آہستہ آہستہ اسسٹنس وہاں جانی شروع ہوگی، اور پھر جو بھی اس وقت کی ضروریات ہوں گی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی، ہم اس کے مطابق اور بھی اسسٹنس ان کو دیں گے۔ اچھا ممتاز صاحبہ، اقوام متحدہ اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے، معصوم ننھے بچوں کی حالت غیر پر پوری دنیا بات کر رہی ہے، لیکن جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا اسرائیل اس قدر خود سر اور وہ ہو چکا ہے طاقتور کہ اقوام متحدہ بھی اس کے آگے بے بس ہے، وہ بات ہی نہیں سن رہا ہے پوری دنیا میں کسی کی؟ جی دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے، یہ جو اس وقت غزہ میں سچویشن ہے یہ آج سے نہیں ہے، نہ ہی 7 اکتوبر کو شروع ہوئی۔ جی بالکل، یہ جو مسئلہ ہے یہ پچھلی 7 دہائیوں کا مسئلہ ہے، اور ہماری اور دنیا کے ہر باضمیر انسان نے یہی آواز اٹھائی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہونا چاہیے اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، جن میں سب سے اہم حق ان کا ایک خود مختار ریاست میں رہنے کا ہے۔ تو اس میں یونائٹڈ نیشنز کی بھی ریزولوشنز موجود ہیں، اسی لیے ہم نے زور دیا ہے کہ فلسطین میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، وہاں پر جو غزہ میں ایک محصور کیا ہوا ہے فلسطینی عوام کو، اس کو ختم کیا جائے اور وہاں اسسٹنس پرووائڈ کی جائے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ تمام جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ اسرائیل پر زور دیں گی کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں، اور جلد سے جلد وہاں پر جو ایک انڈسکریمنیٹ بمباری ہو رہی ہے فلسطینیوں کے خلاف، اس کو بند کیا جائے اور محاصرے کو اٹھایا جائے۔ اچھا ممتاز صاحب، آپ سے ایک اور چیز بھی میں جاننا چاہوں گی کہ ایران، پاکستان، سعودی عرب، یہ سب ممالک بشمول پاکستان سب سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کریں، باقی اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ وہ کیوں یکسمان نہیں ہو رہے؟ کیوں فلسطینیوں کے حق میں کھڑے نہیں ہو رہے؟ کیوں کوئی سٹینڈ نہیں لیا جا رہا؟ ہم نے OIC کا اجلاس بھی دیکھا، لیکن وہ بھی کچھ خاص پروڈکٹیو نہیں تھا۔ دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے OIC کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کی بڑی اہم میٹنگ جدہ میں ہوئی ہے، جس میں ہمارے وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی، اور اس کا ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، جس میں OIC کی ایک متفقہ پوزیشن سامنے آئی ہے، جس میں OIC نے زور دیا ہے کہ اس وقت جو ایک ہیومینیٹیرین سچویشن بنی ہوئی ہے غزہ میں، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، جو بمباری ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس لائی جائے، اور جو غزہ کے عوام کو محصور کیا گیا ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ تو یہ ایک متفقہ
قرارداد اور اعلامیہ آیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی OIC کی اس آواز کو لبیک کہے گی اور ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، ترجمان دفتر خارجہ ہمارے ساتھ سے آگاہ کر رہی تھیں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، بلکہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں جو فلسطین میں اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. چند ایک مسلم ممالک فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں یا انہیں مدد دینے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی جانب سے مدد بھجوائی گئی ہے، لیکن باقی کے مسلم ممالک کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آخر کیوں مسلم ممالک ایک زبان نہیں ہو رہے، کیوں فلسطین کی مدد نہیں کی جا رہی ہے. خوراک کے معاملے میں، ادویہ کے معاملے میں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو پانی کے قطرے کو ترس رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. آپ کا اپنا گھر آپ کے سامنے ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، لوگوں کے پاس اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے باوجود جو اوورآل مسلم ممالک کا رویہ ہے وہ نہ صرف کہ قابل افسوس ہے بلکہ ناقابل فہم بھی ہے کہ آخرکار کیوں چپ سادھ رکھی ہے مسلم ممالک نے. خاص کر عرب ممالک کی اگر بات کی جائے تو انتہائی ایک ڈس اپوائنٹنگ سی مایوس کن صورتحال دیکھنے میں ملتی ہے کہ سعودی عرب ایک سب سے بڑا اسلامی ملک جس کو کہ سب سے آگے آ کر بات کرنی چاہیے، لیکن وہ خاموش ہیں. کس مصلحت کے تحت خاموش ہے کہ اس سوالیہ نشان بھی ہے. انتہائی افسوس کی بات بھی ہے کہ آپ کے سامنے اپنے بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی کٹ رہے ہیں، ان کے گھر بومبنگ سے تباہ ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، لیکن یہ خاموشی انتہائی قابل افسوس ہے.